آج کا ہمارا موضوع ہے وقائع سیرت نبوی۔ آج ہم ولادت سید نبوی کی بات کریں گے جو موسم بہار 571 میں ہوئی تھی۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ 9 ربیع الاول 52 قبل از ہجرت، 20 یا 21 اپریل 571 عیسوی، عام الفیل کو وہ مبارک گھڑی آ پہنچی جس کا ایک عالم منتظر تھا۔ یہ عام الفیل کا پہلا سال تھا۔ اس سال عرب تقویم کے مطابق 12 ربیع الاول دوشنبہ کی نورانی صبح کو حضرت عبد المطلب کے مرحوم صاحبزادے حضرت عبداللہ کے حرم محترم کے ہاں رشد و ہدایت کا آفتاب درخشاں طلوع ہوا۔ والد نبوی اپنی شادی کے 3 ماہ بعد ہی شام کے سفر پر وفات پا گئے تھے۔ یوں عالم ثانی کا یہ در یتیم اس دنیا میں بحیثیت ایک یتیم پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر شان یہ تھی کہ ایوان کسر کے کنگرے تک گر پڑے تھے اور شام کے محلات آپ کے نور سے چکا چوندھ ہو گئے تھے۔ اس میں گرامی محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب جو اس در یتیم کے دادا جان تھے، انہیں اپنے جوان سال صاحبزادے کی موت کا بڑا دکھ تھا، مگر جب اس فرزند ارجمند کی پیدائش کی خوشخبری ملی تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت عبد المطلب اپنے اس فرزند کو عرب رواج کے مطابق دعا اور سعادت دینے کے لیے کعبے میں لے گئے اور پھر عرب روایات کے مطابق پیدائش کے 7ویں دن نومولود کی رسم عقیقہ ادا کی اور اپنے عزیز و اقارب کی دعوت کی۔ اس موقع پر آپ نے نومولود کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ یہ نام عرب میں پہلے کسی کا نہ رکھا گیا تھا۔ قریش چونکہ بہت روایت پسند تھے، اس لیے انہوں نے اس نام پر تعجب کا اظہار کیا۔ تو حضرت عبد کہ میری تمنا ہے کہ میرا یہ فرزند دنیا بھر میں سراہا جائے۔ حضرت عبد المطلب کی یہ تمنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ذکر مبارک کو بلند کرنا چاہتا تھا، یعنی رفعنا لک ذکرک۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی والدہ محترمہ کو الہام کیا کہ اپنے صاحبزادے کا نام احمد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا آپ کا خاصہ خاص تھا اور اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرنا چاہے گا۔ ایام ریاضت، ایام رضاعت 571 عیسوی سے 570 عیسوی تک کے دورانیے پر مشتمل ہے۔ عرب میں عموماً اور اہل مکہ میں خصوصاً یہ رواج تھا کہ وہ اپنے نومولود بچوں کو رضاعت کے لیے بدویوں کے ہاں صحرا میں بھیج دیا کرتے تھے۔ صحرا میں رہ کر عرب بچوں میں عرب کے امتیازی اوصاف پیدا ہو جاتے۔ ان امتیازی اوصاف میں سے ایک طلاقت یعنی صحرائی زبان جو عربی زبان کا خاصہ تھی اور عرب فصاحت و بلاغت کا اصل منبع تھی۔ عرب اپنے اس وصف پر نازاں تھے۔ یہ صحرا میں رہ کر ہی پیدا ہوتی تھی۔ دوسرے صحرائی زندگی خصوصیت شجاعت تھی، جو صحرا کی کٹن زندگی بسر کرنے سے ہی پیدا ہو سکتی تھی۔ شجاعت تو خود عربوں کا خاصہ تھی۔ صحرائی زندگی کے اوصاف میں ایک تیسری چیز توکل پسندی تھی۔ یہ صحرائی زندگی کا تقاضا تھا کہ انسان متوکل ہو۔ بدوی زندگی کا انحصار نخلستان پر تھا، اس لیے بارش ضروری تھی اور بارش فیضان رحمت قدرت پر منحصر تھی۔ اسی وجہ سے بدوی توکل علی اللہ کے قائل تھے۔ عرب مدنی زندگی میں جذبہ مبارزت ایک قابل فخر چیز تھی، دوسری طرف بدویت اور مبارزت لازم و ملزوم تھی۔ صحرائی زندگی میں زندگی کی بقا کے لیے مبارز بننا ضروری تھا، جس کے لیے مزید 9 اشیاء ضروری اور لازمی تھیں، مثلاً جفاکشی اور خود اعتمادی، جرأت و شجاعت، جسمانی قوا، گھڑ سواری، فنون حربیہ سے واقفیت اور جنگی چالوں سے آشنائی، فراست، صبر و شکیب، پیش اقدامی اور بہادری اور بے باکی، عزت نفس کی پاسباری، مہمان نوازی، سادگی و سادہ دلی، فطرت پسندی اور قلب و نظر کی وسعت۔ انہی اوصاف جمیہ کے لیے
عرب اپنے بچوں کو صحرا میں رضاعت کے لیے بھجواتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب نے جس قبیلے کی ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کو حضرت کی رضاعت کے لیے منتخب کیا، وہ قبیلہ بنی سعد یا بنی حوازن تھا، جو اپنی فصیح البیانی کے لیے مشہور تھا۔ 16 ربیع الاول 52 قبل از نبوت بمطابق 27 اپریل 571 عیسوی کو دایا صاحبہ آپ کو اپنے ساتھ مکہ سے صحرا لے گئیں، جہاں ان کی ایک صاحبزادی حضرت شیمہ آپ کی دیکھ بھال کرنے لگیں۔ آپ پہلے 2 سال کے لیے حضرت ایمہ کے خاندان کے ساتھ رہے۔ 50 قبل نبوت 573 عیسوی میں جب آپ کی یہ 2 سالہ مدت رضاعت ختم ہوئی تو آپ کو دایا حلیمہ واپس مکہ لائیں، مگر ان دنوں مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی۔ جس کے پیش نظر آپ کو مزید 4 سال کے لیے صحرا کی پہنائیوں میں واپس بھیج دیا گیا، جو آپ کے قلب و نظر میں وسعت اور آپ کی شخصیت میں مزید صحرائی خصوصیات پیدا کرنے کا باعث بنا۔ ایام رضاعت کے دوران ہی آپ دوسرے بچوں کے مقابلے میں کہیں پہلے گفتگو کا مفہوم سمجھنے لگے تھے اور صرف 9 ماہ کی عمر شریفہ میں فصیح گفتگو فرمانے لگے تھے۔ 10 ماہ کے ہوئے تو تیر اندازی کرنے لگے۔ 573 عیسوی شق صدر کا واقعہ۔ روایات کے مطابق آپ دوسری مرتبہ قبیلہ وازن میں رضاعت و تربیت کے لیے واپس صحرا لائے گئے تو چند ماہ بعد ایک اہم واقعہ رونما ہوا، جسے سیرت نگاروں نے واقعہ شق صدر لکھا ہے۔ ابن ہشام کے مطابق ایک دن جب آپ اپنے ایک رضائی بھائی کے ساتھ صحرا میں بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے تو آپ کا وہ رضائی بھائی دوڑتا ہوا واپس گھر آیا اور اس نے اپنی والدہ کو خبر دی کہ میرا جو قریشی بھائی میرے ساتھ تھا، اسے 2 اشخاص نے جو سفید لباس میں ملبوس تھے پکڑ کر لٹا دیا ہے، پھر اس کا پیٹ چاک کر ڈالا ہے اور وہ شاید اسے مارنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ کے رضائی والد حضرت حلیمہ کے شوہر صحرا کی طرف دوڑے۔ جب آپ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک اترا ہوا ہے۔ جب انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ بیٹے کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ 2 اشخاص میرے پاس آئے تھے، دونوں سفید لباس میں ملبوس تھے۔ انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور کوئی چیز سینے سے نکال لی جو میں نہیں جانتا کہ کیا تھی۔ بعد ازاں ایک حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بشارت عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ بچپن میں جب میں ایک رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہا تو سفید لباس میں ملبوس 2 اشخاص برف سے بھرا ہوا ایک سونے کا تخت لے کر میرے پاس آئے۔ انہوں نے میرا قلم نکالا اور اسے چاک کیا، پھر اس میں سے سیاہ رنگ کا گوشت کا کوئی ٹکڑا نکال کر پھینک دیا۔ پھر انہوں نے میرا دل اور سینہ اس برف سے یہاں تک دھویا اور یہ صاف اور پاکیزہ ہو گیا اور وسوسہ ہے شیطانی کی رسائی سے بالکل محفوظ ہو گیا۔ پھر انہوں نے میرا دل واپس سینے میں رکھ دیا اور ان کے ساتھ آنے والے ایک تیسرا آدمی نے دونوں کو ہٹا کر میرے سینے کے شوغاب پر ہاتھ رکھا، جس سے وہ منتمل ہو گیا۔ پھر انہوں نے امت محمدیہ کے 10 افراد سے لے کر تمام امت کو نوازنے کی دعا کی۔ واقعہ شق صدر کے بعد اگرچہ آپ ابھی کمسن بچے تھے، مگر آپ کا قلب مبارک جو ایک عظیم انسان اور سید المرسلین کا منور قلب تھا، کائنات پر غور کرنے لگا۔ اس واقعے کو روایت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہوں۔ حوالہ جات: پیغمبر اعظم و آخر از ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، پیغمبر صحرا از کی الغابہ، مدارج نبوت از عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سیرت ابن ہشام۔ 577 اتمام تکمیل یتیمی۔ ابن صاحب کے مطابق جب آپ 6 برس کے ہوئے تو آپ کو حضرت سعدیہ نے واپس مکہ لا کر والدہ ماجدہ کی آغوش محبت میں دے دیا۔ محبت کے راستے ہمیشہ پرخار اور دشوار رہے ہیں، شاید اسی وجہ سے ان راستوں سے اہل وفا کو تنہا اور برہنہ پا ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ اپنے محبوب کے سلسلے میں بھی خدا کو یہی منظور تھا کہ اس کے محبوب کے درمیان زیادہ عرصے ماہ کی مامتا حائل نہ رہے، لہذا والد کا سایہ تو پہلے ہی سر پہ نہ تھا، اب صرف 6 برس کی عمر میں والدہ بھی داغ مفارقت دے گئیں۔
صحرا سے واپس تشریف لائے ہی تھے کہ والدہ نے آپ کے والد گرامی قدر کے مزار پر حاضری دینے کے لیے اپنے ساتھ لیا اور عازم یثرب ہوئیں۔ یہاں حضرت کا اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ پہلا اور آخری سفر تھا۔ یثرب مدینہ منورہ میں قیام